عموماً ہم نے چاند پر نقشے نالے پاک دیکھا ہے، لیکن یہ بلی کے سر پر نالے پاک کا نقش ظاہر ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے، کیا اس نالے پاک کے نقش کی وجہ سے اس بلی کی تعظیم کرنا چاہیے؟ اور کیا نالے پاک کے نقش کی وجہ سے بلی کو اگر ہم کچھ کھلائیں تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ بلی کیا کہیں، محترمہ بلی صاحبہ، محترمہ بلی صاحبہ، محترمہ بلی صاحبہ، محترمہ بلی صاحبہ، نالے پاک کا نقش واقعی نالے پاک سے مشابہ اس کے سر پہ نقش ہے، تو بالکل یعنی کہ کافی مشابہت ہے۔ یوں آگے دیکھ لیں ہم، کافی مشابہت ہے بہت۔ پاپا یہ دو بچے الگ الگ ہیں، دو بلی ہیں، یہ دو بچے اور دونوں کے سروں پر یہ نشان ہے، سبحان اللہ۔ کورنگی میں ہمارے۔ اچھا جی پاپا، کورنگی شریف ہم پرانا کی چلا۔ بلی ہے یہ، واہ، مرحبا۔ ایک تو یہ جس کی آنکھیں نیچے ہیں، اچھا یوں کفل مدینہ آنکھوں جی کا، ہاں۔ واہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا اب یہ بلی محترمہ بلی صاحبہ جو ہیں، تو اب ان کے پیشانی پر نالے پاک کے مشابہ نقش بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سمجھ کر کے یہ نالے پاک سے مشابہ ہے، اگر کوئی احترام کرتا ہے یا اس کو چومتا ہے تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار بنے گا، جبکہ نیت وہی کہ تعظیم مصطفیٰ کی نیت سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کی طرح کا اس کے سر پہ نقش بنا ہوا ہے، اور اب اس نسبت سے اس کی خدمت کرے گا، کھلائے گا پلائے گا، تو ویسے بھی بلی کو کھلانا پلانا ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے پلائے، اور ساتھ میں ایک نیت یہ بڑھا لیتا ہے کہ چونکہ اس کی پیشانی پر نالے پاک کے نقش کی طرح کا وہ نقش ملتا جلتا بنا ہوا ہے، تو وہ مزید اس سے محبت کرے، کہ یہ عاشقان رسول کی ایک مجبوری ہے، سمجھ لیں کہ جب اس کو عاشقان رسول کو محبوب کی کہیں نشانی ملتی ہے تو بس اس پر یہ فدا ہوتے ہیں، واری واری ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اوریجنل نالین مبارک تو نہیں ہے، چلے ایک نقش ہے یہاں لگا لیا ہم نے، قریب قریب سنت پہ عمل کر لیا۔ تو میرا ایک چھوٹا سا مدنی سوال ہے آپ سے، آپ کو اگر خانہ کعبہ شریف کی گری ہوئی کوئی تصویر زمین پہ ملے تو آپ کیا اسے نہیں اٹھائیں گے؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ تو تصویر ہے، اوریجنل تو نہیں ہے؟ رسپیکٹ دیں گے نا۔ ہم تو ایسے مسلح پہ بھی نماز نہیں پڑھتے جس میں قبلہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہو کہ پاؤں پڑے گا، تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اوریجنل کعبہ تو نہیں ہے، اس کی شبیہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ مساجد میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب نے کئی مسجدوں کے اندر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، آج کل تو بڑی وہ ماڈرن آ گئی، کوئی نہیں اسے پوچھتا کہ یار یہ اوریجنل کعبہ تو نہیں ہے، شبیہ ہے نا، احترام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کب یہ دعویٰ کیا کہ یہ اوریجنل نالین شریف ہے؟ ایک شبیہ والا معاملہ ہے، اور یہ شبیہ ہے جو مسلمانوں کے ہاں مسلمان حکمرانوں کے جو تبرکات جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوئے، چاہے وہ توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر ہوں یا بادشاہی مسجد میں بھی تھے، نبی الاسلام کی مبارک جوتیوں کے اگر آپ نقش دیکھیں تو آلموسٹ وہ خصے کی فارم میں نیچے تلوا اسی فارم میں بنتا ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہوا ہے۔ باقی اس کے ساتھ جو یہ باقی جو تماشے شروع ہو گئے نا نالین کے ساتھ، وہ ادھر بھی چکوال میں بھی آپ کو پتا ہو اتنا بڑا نالین انہوں نے نکالا اور وہاں پہ پیسے کمانا شروع کر دی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بس جو جتنی چیز ہے اس میں صفرے لگانے کی بجائے ایک جسٹ سلوگن کے طور پہ اگر کوئی بیڈ لگاتا ہے، اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، میری جو مجلس 34 تھی میلاد والی، اس میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میلاد کے موقع پہ بیڈ لگا سکتے ہیں، میں نے کہا لگا لیں یار، کیا حرج ہے۔ پہلے ہم کہتے ہیں گرین پگڑی، تو میں کہتا تھا پہن لیں، تو لوگ کہتے ہیں تسی بھی پاؤ، پھر بیڈ لگا کہتے ہیں یار پاؤ نہ کہتے ہو، چلو لا لے آج، ٹھیک ہے اگے ٹورو۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اس کے اوپر اختلاف ہوتا ہے۔ رہا یہ بیج کا مسئلہ، میں اس کے کوئی فضائل نہیں بتا رہا، نہ میں نے اس کو کوئی بیچنا ہے، یہ آج ہی لگایا ہے، اتار دوں گا، نہ کسی ویڈیو میں نہیں ہوگا۔ گرین پگڑی آپ نے دوبارہ میری کسی ویڈیو میں دیکھی، لیکن ایک دفعہ بات پہنچانے کے لیے اگر کسی شخص کو کسی خاص گیٹ اپ سے نفرت ہے جس کی وجہ سے وہ کتاب و سنت کی بات نہیں سننا چاہتا اور وہ اسی گیٹ اپ میں سننا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے سر۔ وہ مجھے بڑی صحیح طریقے سے بات یاد ہے، جب ہم دعوت اسلامی میں تھے، گرین پگڑی باندھتے تھے، تو دعوت اسلامی والوں نے بھی تبلیغ جماعت کی طرح وہ مدنی قافلوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ اس کو سہروزہ کہتے تھے، یہ 4 روزہ مدنی قافلہ۔ شروع میں تو وہ اپنے شہروں تک رہے، جب دوسرے شہروں تک جانا شروع ہوئے تو نئی پرابلم سامنے آئی کہ جناب یہ تو اب ہمیں تبلیغی جماعت کے بسترے بھی اٹھانے پڑیں گے، اور آج تک تو ہم اپنی عوام کو کہانی کرواتے رہے تبلیغی جماعت کے خلاف، ٹھیک ہے جی، کیا کہانی کرواتے رہے جناب؟ ستھن چھوٹی گردن موٹی، یعنی شلوار چھوٹی اور گردن موٹی، گلج توا، سر تے استرا یعنی وہ حلق ٹینڈ، چک بسترا کرا ٹینڈ تے چل رائے وینڈ، اس طرح کے نا انہوں نے سلوگنز بنائے ہوئے تھے۔
تو انہوں نے کہا ہم تو بستروں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اب ہم بسترے اٹھائیں گے تو لوگ تو ہمیں کچھ کہیں گے. تو اس وقت جو پنجاب کے نگران تھے نا دعوت اسلامی کے، حاجی ابراہیم قادری صاحب، جو بعد میں دعوت اسلامی سے ہٹ گئے تھے کچھ پالیسیز کی وجہ سے، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا تبلیغی جماعت نے تو بسترے اٹھائے نا اپنے مسلک کے لیے، ہمیں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے چارپائیاں بھی اٹھانی پڑی تو ہم اٹھائیں گے، کیونکہ ہم ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. تو سر اگر یہ نالائن شریف کا نقش کوئی لگانے سے کوئی ہماری بات سنتا ہے، ہمیں تو کوئی اوریجنل نالائن مبارک مل جائے تو ہم تو وہ بھی لگانے کے لیے تیار ہیں کہ یار ہمیں سرٹیفکیٹ دے دو آپ کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں. باقی یہ یعنی میرا اجتہاد ہے، آپ اس پہ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. اجتہاد کی تو خوبصورتی ہے، یہ کوئی عبادت کے لیے نہیں لگایا ہوا ہم نے کہ اس کے سامنے کسی نے جھکنا ہے یا پوجنا ہے.